ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایک نیا قانون جو آیا ہے, اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے, آرڈیننس جاری کرنا پڑا. اتنی جلدی کیا تھی آخر؟ تو چوہے صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات عشائیہ, تو آج کوئی بہت بڑا اناؤنس ہو سکے گا یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ ابھی تک یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, نوٹس شیئر کر رہے ہیں, اپنی اسٹریٹجی کو بنا رہے ہیں آگے دونوں مل کے؟ نہیں, کچھ چیزوں پر تو پہلے ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس کے مطابق یہ موومنٹ کر رہے تھے, لیکن اب کچھ تھوڑا کھٹائی میں آ گیا معاملہ. اس وقت یعنی وہ دوبارہ سارے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم اسی اگلے سوادوں میں نہ جائیے. ہم یعنی جو پہلے ہمارا چل رہا تھا اپوزیشن کا ایک برہم تھا اور گورنمنٹ واز آن دی رن, تو وہ اگر ہم عدم اعتماد موو کریں اور منہ کی کھائیں تو پھر تو اگلے الیکشن تک ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا. تو یہ ابھی اگلے 10 دن میں یہ کلیئر ہوگا. اور پیپلز پارٹی بڑے زور شور سے اپنا لانگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے کہ سندھ سے زیادہ سے زیادہ بندے لے کے آئیں. پنجاب میں ان کے پاس بندے ہیں نہیں ہیں, اس کے ادھر مانگے تانگے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. مقصد یعنی نون کا تو سمجھ لگتا ہے کہ ارلی الیکشن. پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے اس کا کلیئر نہیں ہے. فضل الرحمان جو ہے وہ تو یہاں ملک میں کیاس اور مارا ماری کا ماحول چاہتے ہیں, گلیاں ہو جائیں سنیاں میرا خیال بھی یہی چوہے صاحب کہ اصل میں جو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے گولز جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں. مسلم لیگ نواز فوری الیکشن چاہتی ہے اور وہ ایک ترک کا پتہ کھیلنا چاہتی ہے کہ ایک دفعہ تحریک اعتماد کامیاب کروائی جائے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی, اور اس کے بعد پھر پیچھے ہٹا جائے. یعنی کہ نئے لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے دلچسپی نہ لی جائے اور نمبرز گیم کسی کے پاس بھی پورے نہ ہو. پنجاب اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے اور صدر اسمبلی توڑ دے اور قومی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے, اور اس کے بعد پھر نئے الیکشن کی طرف بڑھا جائے. وہ تو مسلم لیگ نواز کا تو 100% شور ہے کہ وہ کیوس چاہتی ہے اور پرامن انتقال اقتدار اور پرامن طریقے سے انتخابات اس میں وہ نہیں آنا چاہتی, کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ایک دفعہ ذرا یہ سسٹم کوئی آگے پیچھے ہو, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو شاید زرداری صاحب اسی لیے تھوڑا سا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلے ہوا ہے, ایک تو وزیراعظم عمران خان کا دورہ روس اس کی وجہ سے بھی, کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ بہت پہلے یا تو سبمٹ کروا دی جائے تحریک اور وزیراعظم عمران خان کا دورہ روس رہ جائے اور ان کو ادھر نہ جانا پڑے. اب اطلاعات ہیں کہ شاید یہ ساری ایکٹیویٹی مارچ میں کریں گے, اگر ان کے پاس مطلوبہ تیاری پوری ہو گئی تو ملٹی ڈائمینشنل اٹیک جسے کہتے ہیں. نہیں, آپ مجھے بتائیں. ہاں جی. سوائے اس کے کہ ایک امیجنری سچویشن ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے اگر وہ آپ کے سرویز کو کچھ بھی ان کو تھوڑی بہت بھی 2-4% بھی, تو پی ٹی آئی کوئی پٹی ہوئی سیاسی قوت نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. وہ ایک مؤثر سیاسی قوت کے طور پر میدان میں موجود ہے, خواہ وہ منڈی بہاولدین کے جلسہ ہو یا سرویز ہو یا جو بھی. ہمارا پہلے بھی یہی تھا. تو آیا جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کو ڈچ کر کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں اور ان سے ٹکٹ ملے یا نہ ملے, ان کے پہلے بھی بندے ہیں وہاں, تو آیا یعنی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی ہیں ان کو کیا بہتر ڈیل مل سکتی ہے. اب ایم کیو ایم کا وزیر اعظم تو نہیں مانے گا نہ پیپلز پارٹی نہ نون. ایک تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں پنجاب میں, وہ نون اس کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے اس نے تو اپنے پھر پنجے گاڑ لینے اور کامیاب ہو گئے, تو ہم تو صوبے سے بھی فارغ اور مرکز سے بھی فارغ. تو یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے. یعنی یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ مطلب عمران خان کو نکالتے نکالتے خود نہ نکل جائیں, یہ تو اگر ویسے ہی ناکام ہو جاتی ہے جس کے چانسز ہیں. معاملہ اسی لیے یہیں پہ پھنسا ہوا ہے کہ ایک دوسرے پہ ایک تو اعتبار نہیں کر رہے, اعتماد نہیں کر رہے, نہ مسلم لیگ نواز نہ پیپلز پارٹی. اب ایک اور بھی ہو رہی ہے ڈسکشن کہ کسی چھوٹی جماعت کا فار ایگزامپل محمد میاں سمرو جیسا کوئی فیس لے آئیں, کوئی یعنی کہ بہت زیادہ اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو, معترض کوئی نہ ہو,
اس طرح کا کوئی امپارشل قسم کا بے ضرر قسم کا پرائم منسٹر لے آئیں اور آگے پھر کیبنٹ میں سارے اپنے مطابق حصہ ڈالیں اور اپنی اپنی وزارتیں لیں اور حکومت چلائیں. تو یہ بہت سارے فارمولاز جو ہیں وہ ابھی تک زیر بحث ہیں. شاید اسی لیے چیزیں نہیں آ رہی. لیکن جو اطلاعات جو صاحب ہم نے پہلے بھی کہا ملٹی ڈائمینشنل اٹیک کا زیادہ وہ تیاری کر رہے ہیں. پنجاب میں بھی ہم حلہ بول دیا جائے, سندھ میں مرکز میں بول دیا جائے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ان سب کو. تو اتنی سخت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس نمبرز گیم شو کیے جائیں. ماضی میں اگر دیکھیں تو جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے کوئی ایک آدھ وزیر جو ہے چوہے صاحب وہ استعفیٰ دیتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا حامد ناصر چٹھا صاحب نے استعفیٰ دیا تھا اور فوراً ایک بھونچال آ گیا تھا کہ جناب حکومت گئی, آج گئی, کل گئی, اور اس کے بعد پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے اور اس کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے. اصل چیز یہی ہے.